وہ چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ تو اس کا مسئلہ ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے کوئی اس سے استفادہ حاصل کرے یا نہ کرے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ توفیق خداوندی ہے، وہ جس کو دے، وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہے بہکا دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن نیتوں کا جو مدار ہے، وہ بنیاد ہے، وہ عملوں پر ہے۔ عمل کے ساتھ نیت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نتائج دیتے ہیں۔ اگر نیت ہی صرف یہ ہو کہ ہم نے ہرانا ہے، ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور ہم نے کبھی بھی کولو کولن سدیدہ کے اوپر بات نہیں کرنی، تو وہ پھر خدا کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق بات کو پیش کر دینا۔ اب عرض یہ ہے کہ بار بار موصوف ہمارے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو کوئی آیت پیش ہی نہیں کی۔ او بھائی، میں یہ قرآن سے باہر سے تو نہیں پیش کر رہا، میں نے کسی کی کہی ہوئی بات تو نہیں پیش کی، میں نے تو بار بار یہ آیت پیش کی ہے۔ اور موصوف کہتے ہیں کہ جی آپ نے موضوع چینج کر دیا ہے، آپ سنت کو بیچ میں لے آئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کائنڈ ہارٹ صاحب کی، نائٹ رائڈر صاحب کی یہ بات سن کر، کہ اگر نائٹ رائڈر صاحب کے جیسا سمجھدار اور عقل مند ہونے والا بندہ جو اتنی گہری گفتگو کرتے رہتے ہیں ہر وقت براڈوں پر، وہ اس طرح کی بات کرے تو ہم دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کو یہ بات ہمیں سمجھانی پڑے کہ بھائی جو گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، ایک تو اس کے اوپر رہ کر بات کرنی ہوتی ہے، اور جو دعویٰ ہوتا ہے چاہے وہ مخالف کا ہو چاہے وہ مدعی خود ہو بندہ، اس کی یا تو حق میں دلیل پیش کی جاتی ہے یا اس کے رد میں دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی بات کو بھی اگر نائٹ رائڈر جیسے بندے کو سمجھانا پڑے تو مجھے تو ضرور حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو ڈسپیوٹ ہے ہمارے درمیان، جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، اور سچ اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اور ثبوت کہاں سے دینے پڑتے ہیں؟ جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو۔ یعنی اگر روحانیت کے ساتھ تعلق ہے تو لازمی بات ہے آپ خدا تعالیٰ کے فرامین سے اس کو ثبوت دیں گے۔ اگر مادی تعلق ہے، دنیاوی تعلق ہے، تو دنیاوی ثبوت فراہم کریں گے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نائٹ رائڈر صاحب کو ہم سمجھانا پڑ رہا ہے تو مجھے بہرحال حیرت ہوگی، کیونکہ میں نے بہت دفعہ ان کو سنا ہے، اور یہ ایک لفظ کو لے کے اتنی لمبی بحث کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے موضوع تبدیل کر دیا، سنت کا موضوع بیچ میں لے، حالانکہ وہ میں نے دلیل دی ہے ان کے رد میں۔ آپ نے کہا کہ وہی بند ہو گئی، جو اتنی دیر سے یہ گفتگو جاری تھی اور اتنی بحث اس کے اوپر ہو چکی کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی، تو میں نے اس پہ اجازت لے کر بات کی، اور میں نے آپ سے سنت کی تعریف، معنی، مطلب پوچھا، اور اس کے عین مطابق قرآن سے نچوڑ نکال کر، خدا تعالیٰ کی وہ بات نکال کر جو آپ کے بیان کردہ معنی کے اوپر روزے روشن کی طرح پکی اور سچی دلیل آپ کو میں نے پیش کر دی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میں اپنی سنت کو تبدیل ہی نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ سنت کے مطلب یہ ہے کہ جو بار بار دہرایا جانے والا طریقہ ہو۔ کیا وہی کرنا خدا تعالیٰ کا بار بار دہرایا جانے والا طریق نہیں؟ کہاں کہاں اس نے وحی نہیں کی، کس کس کو وحی نہیں کی، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ اگر یہ طریق آپ کے معنی کے مطابق سنت ٹھہرتی ہے تو خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
کہ میں اپنی سنت کو تبدیل کرتا ہی نہیں ہوں. موصوف بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ان کی. بھائی جب یہ آپ اس بات کا ایگری کر لیں گے نا کہ خدا تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، یہ وعدہ اس کا سچا ہے، اٹل ہے، پکا ہے، ہمیشہ جاری رہنے والا ہے. میں تو یہی مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. مبارک احمد عرف مولا بس جو میری آئی ڈی ہے، یہ وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے موضوع کے اوپر. اب آپ نے کائنڈ ہارٹ، مجھے آپ کا نام کا نہیں پتا، میں کائنڈ ہارٹ کہہ رہا ہوں، نائٹ رائڈر صاحب، آپ نے اسی طرح کولو کولن سدیدہ کے تحت اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے اسی کے اوپر کہ کیا آپ کا بھی اللہ تعالیٰ پر یہی ایمان ہے کہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دو ہی صورتیں ہیں آپ کے پاس، راستے آپ کے پاس صرف دو بچے ہیں. اب جتنا بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ لیں، راستے دو ہی ہیں آپ کے پاس. یا تو آپ اس بات کا انکار کر دیں کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پھر جاتا ہے، اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے. اور اگر نہیں، آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرا مبارک احمد کا ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں سنت کے، وہ پہلے بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پھرے گا. آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں نائٹ رائڈر صاحب، آپ کے پاس تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور میں بڑی تفصیل سے دوبارہ بیان کر چکا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اگر کچھ دوست ہیں ان کے کمنٹ میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، وہ میوٹ کیے گئے ہیں. ہادی کی آئی ڈی ہے، اگر کوئی بھی مرزا صاحب کے حوالے سے یا کوئی غلط بات کرے، گالی گلوچ، تو آپ بے شک کیجئے، لیکن ان کا کوئی ایسے کمنٹ نہیں تھے. میری ریکویسٹ ہے اگر وہ جی نائٹ رائڈر بھائی میں ان کو ہادی کی کر آئی ڈی. دیتا ہوں، میری بات سنیے. انہوں نے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پرسنل کو، ہم لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، پرسنل ہم میں آیات پیش ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، پرسنل کو پرسنل ٹارگٹ نہیں. ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. اچھا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط آیات وہ پڑھ رہے ہیں تو تلفظات دوسروں کے بھی پکڑے جا سکتے ہیں، اس پہ ابھی تک بات نہیں ہو رہی. وہ ہاں غلط بار بار ایک چیز کو وہ بار بار غلط، اور وہ تو مرزا صاحب نہیں لکھتے ہیں. وہ یار آپ اپنی چلے ڈسکشن جاری رکھیں، اگر ہم کوشش انہوں کرتے ہیں کہ وہ ہم نے ابھی مرزا کیا صاحب پیچھے لکھیں گے، 1.5 گھنٹے سے ٹھیک نہیں ہے، کیے مرزا گئے. صاحب لکھیں گے، ٹھیک ہے چلیں. جی جی بہت مرزا صاحب شکریہ. لکھ دیں گے، لیکن کوئی کمنٹ ایسے ہوں جو اخلاقیات سے گرے ہوں، بے شک جیا آپ بھائی بات کر ویسے دیجئے. کمنٹ اگر وہ آپ آیت گروپ پہ کر غلط دیں تو پڑھی ہے، بہتر تو ہے. انہوں نے آیت غلط پڑھی ہے نا، وہ میں نہیں، نے بھی کامنٹس دیکھا، مولا بس بھائی بہت اچھے چل رہے ہیں، وہ کامنٹس میں نے بھی بہت اچھے لوگ دیکھا کر تھا. رہے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ ہیں تو ہم وہ اس کو نائٹ دیکھ رہے ہیں. رائڈر ایسی کوئی صاحب، بات آپ نہیں، نے میں ان جو کو کر آیت پڑھی دیتا ہوں. تھی نا، اس میں ایک لفظ ہی آپ چھوڑ گئے تھے، میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا. دیکھیں میں نے بھی نہیں انسان، کیا، لیکن میں نے بھی نہیں دیکھیں میری کیا، بات سنیں، لیکن میری میں بات سنیں. بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ اور کمنٹ کیا آپ تو وہ جب اس آپ میں زبانی وہ پڑھتے کمنٹ غلط ہیں، نہیں تھا. جب آپ زبانی پڑھتے ہیں تو تب آپ کے کا الفاظ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یا تیزی میں پڑھنے سے چلیں وہ تلفظ کھول جو دیجئے، تھرو ہوتا میں ہے پھر ہم بات جاری رکھتے ہیں. دوسرے اگر کی میری جانب جو تلفظ ریکویسٹ تھرو ہے، ہوتا ہے، سن لینا، دوسرے کی جانب جو تلفظ تھرو ہوتا ہے تیزی سے پڑھنے میں، چلیں اس میں سننے بھی ایسا محسوس ہو جاتا ہے، چونکہ ٹھیک وہ ہے مولانا کان صاحب، لگا کر غلطی کی گنجائش ٹھیک ڈھونڈ ہے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اگر ٹھیک ہے، کوئی اخلاقیات سے گرے ہو نا تو بے شک کیجیے گا، وہ میری ریکویسٹ ہے اگر کھول دیں آپ. ٹھیک ہے، اچھا بات ہم جاری رکھتے ہیں. جی جو یہ صاحب ریکویسٹ ہے اگر کھول دیں تو حادی صاحب کی. جی جی سب اچھا کھول دے، آپ نے اگر میوٹ کیا تو اچھی بات ہے. اگر اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو سننی چاہیے بقایا. نیچے یہ اس ہاں طرح کے کمنٹ، یہ جی جی میں ان کو لسٹ میں دیکھ لڑائی رہا تو ہوں، وہ ہو نہیں لسٹ میں رہی. نہیں دکھ رہے. میں لسٹ میں جیسے ہی آتے ہیں میں ان کو کھول دیتا ہوں، ان کو ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں دیکھ بھائی. لیے لسٹ میں ہے، کھول دیجیے گا. جی ٹھیک جی ہے، ٹھیک. اور لسٹ میں میرے خیال ہیں تو ادھر ہی، کیونکہ میں دوبارہ دیکھتا ہوں، آپ بات جاری رکھیں، میں ہادی. دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جی سر. جی شکریہ شکریہ، کیونکہ مجھے نظر آ رہے ہیں اوپر 90 لوگوں میں موجود ہیں، وہ ادھر موجود ہیں. ہادی کی آئی ڈی ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے ہادی.
عربی میں. میرا خیال ہے نائٹ رائڈر صاحب ہم نیچے نہ دیکھیں اور نہ ہی کمنٹس پر گفتگو نہیں کریں وہ تو بہتر ہے. تو پھر دوست ہیں نا، پھر اچھا نہیں لگتا نا. نہیں وہ نہیں چھوڑ اپنا دیں ان کو، ہم آپس میں ان کو گفتگو وہ کر رہے ہیں، احتیاط کر لیں گے. ویسے انہوں نے ایسا کوئی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. نیچے کوئی گالی لکھ رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، ہم ان کے اوپر بات نہ نائٹ کریں. رائڈر صاحب آپ ایسے بھروسہ رکھیں، آپ کو کہہ دیا ہے ہم کرتے ہیں، آپ بات جاری ہاں کر رکھیں. لیجئے، ہم کر دیکھ لیجئے، رہے ہیں کھول ان کو، لیجئے. ڈونٹ وری. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں مولا بس صاحب سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آیت پڑھیں قرآن کریم کی، چھوڑ دیں باتیں ساری. آ جائیں اب. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت، بلکہ جو آپ نے سنت اللہ کی بات کی ہے 2-3 آیات پیچھے سے اسی طرح جو ہے تاکہ سیاق و سباق کا پتہ چل جائے، ترجمہ کر لیں. اس کے بعد مجھے آپ سنت اللہ کی تعریف بھی کر دیں، سنت اللہ کے بارے میں جو آپ کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو وہی نہیں رکے گی، ہمیشہ جاری رہے گی. آیات پڑھیں، جو آیت پڑھیں مجھے بھی بتا دیجئے 1-2 آیات پیچھے سے تاکہ سیاق و سباق پڑھے. تو میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں آیات کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے تانے جتنے بھی دینے ہیں کوئی بات نہیں، آئیں اب قرآن پر، مزہ آئے گا انشاءاللہ. آ جائیں، آپ شروع کریں، بسم اللہ. جی جزاک اللہ خیر. موضوع آپ کا ہے، ٹھیک ہے، موضوع جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ نہیں کر نہیں دیں. میں نے آپ کہتے ہیں نا نہیں. اچھا آپ آیات ٹھیک ہے، پڑھیں اور بسم ٹھیک اللہ ہے، کریں. ٹھیک ہے. 2-3 یہ آیات بات پیچھے آپ سے نے مجھے چوتھی بتا دفعہ کر دیجئے. دی ہے، مجھے سن گئی ہے. چوتھی دفعہ وہ ایک ہی پچھلی دفعہ بھی روانی. یہی کی تھی لیکن آپ نہیں کر رہے ہاں نا سن کام. لیں نا، سن لیں کیوں نہیں کی آپ کو وہ نہیں سنا نا نہیں میں نے. 2-3 آیات پیچھے سے پوری پڑھ میں دیجئے گا، سناتا مجھے ہوں آپ بتا کو. بھی دیں. سن لیں، ہاں ہاں جی، سن لیں، آپ سن لیں. جی اب میوٹ کر لیں. جی. عرض یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے مخالفین کو ہمیں بہت کچھ بتانا پڑتا ہے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا سب نے کہ میں اتنی ہی گنجائش دیتا ہوں جتنا کہ مجھے پتا ہے ماضی میں گفتگو کرنے کا جو نتیجہ ہم اخذ کر چکے ہیں، کہ جتنا دائرہ ہم بڑھائیں گے اور جتنا یہ دائرہ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اگر اس کے پیچھے چلیں گے کہ یہ دائرہ بڑھاتا چلا جائیں اور ہم اس دائرے کے اندر بھاگ بھاگ کر ان کے پیچھے چلتے رہیں، یا پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو موضوع کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنا دائرہ ہونا چاہیے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کج بحثی کا کوئی موقع آپ نہیں دے پائیں گے، تو یہ آپ کی گرفت ہے کہ آپ نے اس کو اس دائرے میں رکھنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ہو جس کے اوپر گفتگو جاری ہے. تو میں حت الوسع کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہاں تک رکھا جائے جہاں تک کج بحثی کی گنجائش کم سے کم دی جائے، اور وہی میں کر رہا ہوں. میں نائٹ رائڈر صاحب سے بڑے ہی ادب اور پیار اور محبت اور لحاظ سے عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنی بات ثابت کرنی تھی اس کی جتنی دلیل مجھے ریکوائرڈ تھی، چاہیے تھی، جو خدا تعالیٰ نے قطعی طور پر دلیل دی ہے، جو میں سمجھتا ہوں قطعی دلیل ہے، مولانا وہ میں بس نے صاحب پیش کر قرآن کی آیات پڑھ دیں پلیز. وہ میں نے پیش کر آیات پڑھ میں نہیں نہیں، دیکھیں نائٹ رائڈر آیات صاحب، پڑھیں، ٹائم نہ ضائع آپ ہو. کی مرضی کے مطابق میں نے بات نہیں نہیں کرنی. نہیں، تو دیکھیں نا، میں نے دیکھیں آج پڑھ، قرآن، چلے میں دیکھیں دوبارہ پڑھ دیتا قرآن ہوں. جو موضوع ہے نا، 2 آیات سن لیں نا 2-3 آیات پیچھے سے شروع کریں آپ، اور دیکھیں نا پورا میں ترجمہ آپ کی کر بات کے. میں نہیں بولتا، اب آپ میری بات میں بول رہے ہیں. دیکھ اب پھر قرآن پر نہ آئیں، ہم قرآن پہ بات نہیں کرنی. آپ سنیں گے میری بات تو آپ کو سمجھ آئے گی میں نا. اس لیے آپ روک رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں اس لیے بیچ میں بولا ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ کہا آپ 2-3 آیات پیچھے سے شروع کریں، مجھے بتا دیں، میں بھی نکال لوں اور ترجمہ کر کے اب قرآن پر بات شروع کرتے ہیں. چھوڑ دیں ادھر ادھر کی اب بات میوٹ کو. کر لیں، اب آپ نا، مجھے یہ میوٹ لگ کر رہا ہے لیں کہ نا. اب آپ نا ایک چیز، آپ مجھے لگ رہا ہے آپ اللہ، اوائڈ کر رہے ہیں. اپنے ہی موضوع سے اوائڈ نہ کریں، آیات دیں مجھے، بتا دیں کون سی صورت ہے، کون سی آیات ہے، میں بھی نکال لوں. آ جائیں، چھوڑیں باقی ادھر ادھر کی باتوں کو. جی بسم اللہ کریں. اچھا، میری جتنی بات میں نے ابھی کی ہے نا، نائٹ رائڈر صاحب نے سنی نہیں ہے وہ بات. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں اسی بات کو تو ایکسپلین کر رہا ہوں اور وہ سن ہی نہیں رہے. میں آیات کا عرض یہ انتظار کی ہے، کر رہا ہوں، آیات میں کا انتظار کر رہا ہوں. بھائی آپ نے میری بات ہی نہیں سنی. اگر آپ نے یہ بات سنی ہوتی تو یقین جانے آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں، بولتے. چھوڑ دیں، پھر آیات وہی پر آ بات، جائیں.
چھوڑ بھائی دیں. جب آپ میری بات نہیں سنیں گے تو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو پھر قرآن کی آیات پر ہی آپ او بھائی میری بات سنیں عقیدہ گے، دے رہے کیوں ہیں نہیں نا. پڑھ رہا میں؟ میری بات سنیں گے تب آپ کو ہاں پتا جی، چلے گا کہ کیوں نہیں کیوں پڑھ میں رہے؟ بات کر رہا ہوں. اچھا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کی خواہش ہے کہ میں دوسری آیات پڑھوں، نہیں نہیں، جو آپ لیکن نے پڑھنی ہے، سن لینا جو موضوع یار کے مطابق. پلیز پلیز، مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا گفتگو کرنا، اور میں ایسی گفتگو میں شامل نہیں ہوتا جو انٹرپشن کرے بار بار اور بدتمیزی ہو. ایک موقع مجھے صرف کلیئر کرنے دیں. جو موضوع ہے نا اس کے متعلق آپ جو آیت پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے سیاق و سباق کی 2 آیات 3 آیات پیچھے سے اور وہ کر لیں. جو موضوع ہے آپ کا کہ نبوت وحی کا سلسلہ جاری ہے، اس کی آیات پڑھیں، ترجمہ کریں، اپنا موقف سامنے رکھ دیں. میں پھر اس کے آگے پھر میری باری آئے گی، میں کروں گا. اسی طرح آپ اگر سنت اللہ کی بات ہے، آیات 2-3 پڑھیں، اپنا موقف پیش کریں ترجمہ کر کے، میں کروں گا. میں تو اب آگے جانا ہی نہیں چاہ رہا. پلیز شروع کریں، بسم اللہ. اب مجھے بڑی امید ہے کہ آپ حوصلہ کر کے تسلی رکھ کے بات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے بڑی امید ہے. اچھا دوستو دیکھیں، میں نے جو بات کی تھی آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ جو میں نے بات کی ہے بڑی ہی لاجیکلی اور بڑی سیدھی اور قول و قالن سدیدہ کے تحت کی ہے، کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ چکا، یہ بات کو پھیلانے کے لیے مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر کیوں عمل کروں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور اب بھی کرتا ہوں کہ موضوع جو تھا، جو بحث ہو رہی تھی صبح سے، جس پہ اتنی کج بحثی ہوئی، جس پہ میں پھر اجازت لے کے انٹر ہوا، وہ یہ تھا کہ وہی جاری ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے موصوف سے موقف لیا، سنت کا معنی پوچھا، اور جب انہوں نے معنی بیان کر دیا، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ واقعات نہیں بیان کیے کہ نائٹ رائڈر صاحب بات کریں گے اور یہ بات کریں گے اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا. نہیں، ایک جرنل اصول اور قوانین خدا تعالیٰ نے مرتب کر دیے جس کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہی میں طریق اختیار کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ میں ان سے پہلے اس کا سرٹیفکیٹ لے کے چلا ہوں تاکہ اس سرٹیفکیٹ کے تحت جو معیار ان کے تحت موجود ہے اس کے تحت فیصلہ کیا جائے. اور میں نے یہ قرآن کی آیت ہی پیش کی ہے، اور جتنا میرا موقف ہے، جتنا میرا مدعا ہے، اس کو جو آیت جتنی آیت ثابت کرتی ہے، میں نے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مدعا اور میری بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ، اس کا معنی یہ ہے، کنز المال عرفان میں یہ شاید معنی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اب وہ سنت جو آپ نے ایکسپلین کی، اس کے مطابق اللہ تعالی کی وحی کرنا سنت تھی، طریق تھا، عمل تھا، اور یہی میں نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالی ہی فرما رہا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. تو واضح بات یہ ہوئی، ثابت بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریق وحی کرنا تھا وہ تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے نہ وہ کرتا ہے. بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں. آپ یا تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ تبدیل کر چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد،
ایک راستہ یہ تھا. دوسرا راستہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں اور وہ آپ کا عقیدہ ہے, میرا عقیدہ بھی میں بیان کر چکا ہوں, مبارک احمد جو آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہے, کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سے اپنے قانون سے نہیں ہٹتا, اور ہمیشہ اپنے قانون پر, اپنے وعدے پر, اپنے دستور پر قائم رہے گا اور رہتا ہے اور رہتا رہے گا. یہ میرا عقیدہ ہے. آپ نے ابھی تک یہ میں جرت تو نہیں کہوں گا, معذرت وہ گستاخی ہو جائے گی, ابھی تک یہ نہیں کیا کہ آپ اتنی بات کر دیں کہ کیا آپ کا بھی اللہ تعالیٰ پر یہی ایمان ہے یا نہیں ہے, کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا, اپنے دستور کو نہیں تبدیل کرتا, اپنی اس جو یہ قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے اس سے نہیں پھرتا, نہ پھرے گا, اور اگر پھرتا ہے تو آپ وہ بتا دیں, اور اگر نہیں پھرتا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا آپ کی بیان کر دی ہوئی سنت کی تعریف کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا تھا, کرتا ہے اور کرتا رہے گا, کیونکہ وہ اس کی سنت ہے, اس کا طریق ہے, اس کا دستور ہے. جزاک اللہ صلی اللہ جزا, میری بات واضح ہو گئی. اچھا جی ٹھیک ہے, چلیں آپ نے نہیں پڑھنا نا, آپ نے ایک تو دو جملے آپ آیت کے پڑھ رہے ہیں, آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ چاقو سباق میں عرض کر دیتا ہوں, میں نے پوری آیت پڑھی ہے. نہیں پوری نہیں ہے وہ آیت. سر میں نے پوری آیت پڑھی ہے, یہ آیت نمبر 23 ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں جا کے. وہ مجھے بتاتے نا, میں تو پھر کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں کہ بیٹھا ہوں نا. آپ آیت نمبر 23 کون سی صورت ہے؟ صورت کون سی ہے؟ ایک سیکنڈ میں دیکھ کے بتاتا ہوں, میں زبان نہیں بتا رہا تھا, یہ الفاظ دیکھ کے بتاتا ہوں, دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. جی جی آپ اپنی اتنی دیر تک بات کریں, میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. نہیں وہ دوسری ایک تو آپ نے یہ بات کی, پھر وہی والی آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی کہ جس سے وہی. آپ کا مائک بند ہو گیا. کائنات بھیا آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے. آپ بتائیں مجھے آیات, میں نکالتا ہوں. سنت اللہ والی نکالنی ہے یا وہی جاری ہے, جاری رہے گی, وہ والی نکال لیں تاکہ اس کو پڑھیں پھر, کیونکہ میں نے تو اب قرآن سے جو ہے نا آپ کو ادھر ہی رکھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آیت ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 23, آپ کے مطابق 23 ہے, وہ دیکھ لیں. سورۃ الفتح آیت نمبر 23. اچھا جی, چلیں ایسا کریں گے 20 سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ ایسا کریں, ہاں آیت نمبر 20 سے کھول لیجئے, پڑھیے. جی پھر وہی بات ہے نائٹ رائڈر صاحب, بڑے افسوس کے ساتھ, کہ دکھ کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, کہ میں نے جو دلیل پیش کرنی تھی, اپنا استدلال پیش کر کے اپنا مدعا میں نے پوری طرح بیان کر دیا ہے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ غلط پیش کیا ہے تو آپ اپنی دلیل کے مطابق جو پیش کرنا چاہتے ہیں خود پیش کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میری نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے, جو آپ نے بات کو پروف کرنا ہے, دیکھیں آپ نے جو بات پروف کرنی ہے آپ نے اس کے مطابق جو پیش کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. دیکھیں آپ کا اصول اب بدل گیا, جب آپ کو کوئی آپ کے اکابرین کی طرف سے, جس کو آپ پرچیاں کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں پیچھے 2 صفحے پڑھیں, آگے 2 صفحے پڑھیں. قرآن کو اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ 2 آیتیں پیچھے سے پڑھ لیں, 2 آیتیں آگے پڑھ لیں. قرآن کی وہ بھی ویلیو نہیں, بس ایک جملہ پڑھ کے مقصد اپنا کھول کے رکھ دیں, بس جی یہی ہے قرآن. یہ تو ایسی میرا خیال ہے اتنی تو قرآن کو ویلیو ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنا کوئی موقف دے رہے ہیں تو آپ 2 آیات پیچھے 2 آیات آگے کر کے سیاق و سباق کو دیکھ کر کہ یہ آیات کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کیوں جملہ بولا گیا ہے, تو ذرا باتیں واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا تو ویلیو دے دیں کم از کم کہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد ساتھ ترجمہ کر کے ساتھ پڑھ لیں,
وہ ترجمہ بھی کرتے رہتے ہیں اور میں سنتا ہوں، اور اس آیت کو پڑھ لیں، اس سے اگلی آیت بے شک نہ پڑھیں، پیچھے 2-3 آیت سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں پھنس جائیں گے یا کیا معاملہ ہو جائے گا. پھنسنے کا بھی لفظ اچھا نہیں ہے، آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں. مطلب کہ مجھے کنسرن سمجھ نہیں آ رہا کیوں نہیں آپ پڑھنا چاہ رہے، کیا مسئلہ کیا ہے بیچ میں کہ آیات نہیں آپ پڑھنا چاہ رہے. میں کو ثواب بھی ہے، ترجمہ کریں، لوگ سنیں بھی. جی جزاک اللہ. پھر اس پہلی کے بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر پیش کرتا ہے تو ہم تو الحمدللہ الحمدللہ میں تو وہ اب کتاب سن لیں نا، میں یہ سن لیں سمجھوں سن گا لیں سن لیں کہ سن لیں آپ سن سے لیں. آپ نے شاید بات میرے کی ہے نا، سوالوں کے جواب مل آپ نے جائیں. بات کی ہے نا، میں جی نہیں بولا، میں نہیں بولا نا. ابھی تو میں بول رہا تھا نا، آپ بول پڑے، چلیں تو بول رہے ہیں آپ. آپ نے اجازت دی ہے تو بھائی میں چپ کر نہیں جاتا ہوں، نہیں، آپ بات مکمل کر لیں. میں تو ابھی بتا رہا تھا کہ وہ ہاں آیات جو ٹھیک ہے، ہیں آپ بولیں، لیکن آپ چپ کر گئے تھے اس لیے میں بول رہا ہوں، آپ بول لیں، چلیں بول جتنا لیں. بولنا بول لیں. نہیں نہیں، آپ کر لیں، بات کر لیں نہیں اپنی نہیں، بات. پھر آپ درمیان میں بولیں گے، آپ بول لیں جتنا نہیں نہیں، بولنا ہے. میں تو بول رہا تھا نا، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی بھائی میں بات وہی کہہ مکمل رہا نہیں ہوں، کی آپ تھی. بول لیں جتنا بولنا ہے، میں بعد اچھا، میں بول لوں اس گا. میں جو آیات تھی اس پر میرے سوالات تھے اور وہ بھی ادھورے رہ گئے، تو شاید اب آپ پڑھیں گے تو آپ وہ سوالات کو میں امید کروں گا کہ آپ وہ جوابات بھی دیں گے اور معاملہ کھل بھی جائے گا. میں آپ کو سنت اللہ اور وحی کے بارے میں ہی کسی منطقی نتیجے پر پہنچیں گے، قرآن سے ہی انشاءاللہ پہنچتے ہیں. ابھی بس شروع کر دیں، ادھر ادھر جانے کی بجائے قرآن. میں تو اب کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی، پڑھیں 2 آیات ذرا پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح دوسری آیت بھی دے دیں، وہ بھی پڑھ کے. آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ مجھے استدلال دے کر بات ختم کر دیں، پھر میں اپنی بات کر لوں گا. میں تو تیار ہوں بیٹھا ہوا اتنی دیر سے. جی میری بات ہوگی مکمل، بسم اللہ کریں. جی دوستو، انہوں نے جیسا کہ کہا کہ جی وہ آپ مثال دے کر کہ آپ کو تحریر پیش کریں تو آپ کہتے ہیں 2 صفحے آگے سے پڑھیں اور 2 صفحے پیچھے سے پڑھیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ سب لوگ ہماری براڈ اسپت کو دیکھتے ہیں، جو تحریر کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اور اب بھی میں جب یہ گفتگو ختم کروں گا تو ان کا جو پیچھے جو پرچیاں انہوں نے پڑھی ہیں، میں ایک تحریر پڑھوں گا، صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پڑھوں گا، اور اس کو ان کو سب کو میں جھوٹا ثابت کر کے جاؤں گا جو انہوں نے ایک ایک لائن توڑ موڑ کر پڑھی ہیں. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جانے کے ٹائم جب یہ گفتگو ختم ہوگی تو میں ایک تحریر وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھ کے جاؤں گا، کیونکہ ادھورا نہیں چھوڑوں گا میں کسی بات کو، تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے. اچھا، کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں 2 صفحے آگے سے پڑھو 2 صفحے پیچھے سے پڑھو. عرض یہ ہے کہ ہماری جتنی براڈ لگتی ہیں آپ جا کے دیکھ لیں، اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ ہم کتاب کا صفحہ دکھاتے ہیں، اور وہ جھوٹ جو بولا ہوتا ہے وہ پوری تحریر پڑھ کے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں تو یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہوئی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. اب میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ میں نے ایک پوری آیت پڑھی ہے جس میں پورا موقف بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، اور اس کا میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے ان کو. اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے اور میں نے ترجمے میں ہیرا پھیری کی ہے تو وہ انہوں نے مجھے دکھانا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کا رد کیا ہے ایک آیت کے ساتھ. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ رد غلط طریقے سے کیا ہے یا غلط گنجائش ڈال کے کیا ہے تو یہ اس کو پروف کر دیں، چاہے یہ وہاں سے 7 آیت پیچھے پڑھیں یا 8 آیت آگے پڑھیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو اعتراض کیا ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ مدعا انہوں نے اپنا ثابت کرنا ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہی بند ہے، وہ جو طریق اللہ تعالیٰ کا تھا، جو سنت اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بند ہے. یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے، تو ان کو اگر ثابت کرنا ہے تو یہ خود پیش کریں گے نا. دیکھیں، ایک بندہ جاتا ہے چوری کا کیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چور جو وہاں کھڑا ہے وہ کہے جی اس کو بولو کہ ثبوت لا کے دے کہ یہ جو ہے وہ میں چور ہوں.
حالانکہ سب نے دیکھا ہوگا اس نے چوری کی ہے. یا جو وکیل ہے وہ چور کو کہے کہ اپنی چوری کا خود ثبوت دے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل عقل سے دور ہیں اور اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. آپ نے اپنی بات ثابت کرنی ہے, آپ نے اس کا ثبوت خود دینا ہے, میں نے نہیں دینا. میں نے اپنی بات کو ثابت کرنا تھا, وہ میں نے کر دیا ہے. اب لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوری طرح میں نے بیان نہیں کی بات, تو آپ پیچھے سے پڑھیں, آگے سے پڑھیں, پورا قرآن پڑھیں, پورے قرآن میں سے اس آیت کا رد پیش کر دیں. میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, پورے قرآن میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا تعالیٰ کے قرآن کو مانتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی بات کا رد نہیں کر سکتا. الحمدللہ علی ذالک. تو آپ بسم اللہ کریں, میں نے ریفرنس دے دیا, آپ پیچھے سے پورا سپارہ پڑھ لیں, آگے سے پورا سپارہ پڑھ لیں, لیکن اپنی بات جو وہی بند ہو گئی ہے وہ ثابت کر دیں. یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہے یا غلط ہے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. جزاک اللہ, ہوپ یو انڈرسٹینڈ. چلیں یہ ٹھیک ہے, آپ نہیں پڑھنا چاہتے, بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ نے ایک سنت اللہ کے بارے میں پڑھی ہے, اور جو آپ بے شک نمبر بتا دیں, مجھے لگتا ہے وہاں بھی نہیں آپ پڑھیں گے, جہاں سے آپ وہی کا سلسلہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جاری ہے, رہے گا, ہمیشہ ہوتا ہی رہے گی, وہی ہوتی رہے گی, سلسلہ جاری رہے گا, یہ آپ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بار بار تکرار کی ہے. تو چلیں اب چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں. آپ وہ آیت مجھے بتا دیں جس آیت سے وہی کا سلسلہ جاری ہے, وہ آیت بھی بتا دیں. چلیں یہ آپ نے آیت بتا دی ہے, میں اس پر بھی بات کرتا ہوں, اور وہ بھی مجھے صرف آیت نمبر بتا دیجئے. کون سی آیت سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہوتا ہے, دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. آیت نمبر دے دیں مجھے, پھر میں بات کرتا ہوں. نائٹ رائڈر صاحب, آج جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں کہ واقعی آپ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ آیت دے دیں نا, کیا نہیں ہو نہیں, گیا؟ میں عرض کر رہا ہوں, میری عرض سن لیں, سیریسلی دیکھیں, میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا. میری عرض سن لیں, میری عرض آ گئی آپ کی طرف سے, میری عرض دوسری سن بھی لیں دے نا. دیں. سر محترم میرے پیارے بھائی, میرے سونے, میرے اچھے, میرے جگر کے ٹکڑے, میری بات سن لیں. میں نے آپ کو بڑا سنا ہے, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ یا تو آپ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ اس سے اوائڈ کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. میں آیتیں مانگ رہا ہوں, میں کیسے سن لیں avoid نا, کروں؟ سن لیں. آیت دے دیں, چھوڑیں ان باتوں کو. سر سن میں لیں کیا نا, کر رہا ہوں ابھی دنیا اور دیکھ لے میری گی. جان کے آیت ٹوٹے سن کون لیں, سی آیت ہے, آیت کا نمبر اور سورت میری بتا دیں. جان سن لیں نا سر. وہی کہ یہ آیت آ گئی مجھے, ٹھیک ہے. مولا بخش صاحب کہنا آسان ہے, میں گھنٹہ ہو گیا آپ سے آیات مانگ رہا ہوں, کہنا بہت آسان ہے. اب وہ اگلی آیت دے دیں, وہ میرا مطالبہ آپ نے وہاں پورا نہیں کیا, اگلی آیت دے دیں جس سے آپ وہی کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں. آیت دے دیں, بات ختم ہے, آگے چلتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیوں اوائڈ کر رہے ہیں. دیں جلدی سے آیت دیں, میں صرف آیت لوں گا اور آگے پھر آپ سے بات جاری کریں گے. وہ آیت کا نمبر, سورت نمبر بتا دیں جہاں سے وہی کا سلسلہ آپ کہتے ہیں جاری ہے اور جاری رہے گا. اب دنیا موضوع کے پر سامنے ظاہر ہے, قرآن ہے, موضوع ہے, سن پر لینا, دیں تو آپ صحیح حوصلہ مجھے. کریں, میں آپ کی بات میں نہیں بولتا میری جان. تو میں نے نہیں, میں آپ کی باری بات, میری ہے, صرف میں آپ سے ہاں آیت تو آپ مانگ رہا ہوں. مکمل کر لیں بات, آپ مجھے نہیں, اجازت آپ دیتے ہیں مجھے تو میں آیت بولتا ہوں. نہیں, آپ نہیں دے رہے نا مجھے. آپ میری باری میں آپ بھائی سے میں سوال نے کر رہا آپ ہوں. کی مرضی کا جواب تو نہیں دینا نا میری جان. میں آیت بھی نہ مانگوں آپ سے, ہوا میں بات کر لوں. آپ نے آپ میری دیکھیں, بات اس سن کا لیں, میں مطلب ہے, آیت دیکھیں پڑھتا ہوں, میں آیت آپ, پڑھتا ہاں ہوں, وہی اور والی اس سے آیت پڑھ دیں, میں اس وہی سے والی ثابت آیت پڑھیں. کرتا ہوں. چلو پھر وہی بولے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کو میں انلمیٹڈ ٹائم دیتا ہوں. نہیں, مجھے آیت دے دیں پلیز, نہیں, آیت دے دیں. سن لیں. انلمیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس, میں اس میں بالکل بھی ہوں بھی نہیں کروں گا. نہیں, اب میں چھوٹی بات کروں گا. مجھے آیت چاہیے, میرا مطالبہ آپ سے آیت دے دیں. لیکن جب میں بولوں گا تو آپ اپنا مائک آن اوپن نہیں کریں گے, چاہے میں کچھ بھی کہوں. وہ لوگ سمجھیں گے کہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ نہیں. آپ کی مرضی کے الفاظ میرے منہ سے نہیں نکلیں گے, لیکن جو میں کہوں گا وہ لوگ دیکھیں گے, اس کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے,
میں جو کہوں گا اس کا بھی اور آپ جو کہیں گے اس کا بھی. آپ نے جو کہنا ہے انلمیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس, میں نہیں بولوں گا اور آپ میرے ٹائم میں آپ نہیں بولیں گے. بولیں آپ. نہیں مولانا صاحب آیت دیں, میں اپنی باری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جو آپ نے کہا نا ایک آیت آ گئی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, میری باری ہے. دوسری آیت مجھے بتائیں جہاں سے آپ کہتے ہیں کہ سلسلہ جو وہی ہے وہ جاری ہے, ہمیشہ جاری رہے گا, وہی آتی رہے گی. وہ آیت دے دیں, میری باری ہے, اب میں پڑھوں گا. میں تو اب آپ کو وہ بھی نہیں کہہ رہا, آپ پڑھ لیں. ایک آیت آ گئی, دوسری مجھے دیں, میں اپنی باری میں آپ سے وہ بات مانگ رہا ہوں آیت, تاکہ میں ہواؤں میں تو نہیں بولوں. پہلے دیکھیں نا, پہلے کیا ہوا تھا, میں کوئی اور آیت کھول کے بیٹھا تھا, وہاں بھی وہ الفاظ تھے, آپ نے کوئی اور جگہ نکال لی, کیونکہ سیاق و سباق بدل رہا ہے. اسی لیے میں کوئی اور نہ نکالوں, آپ آیت نمبر بتا دیں, میں پڑھ لیتا ہوں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری باری ہے, آیت نمبر دے دیں پلیز. کون سی آیت نمبر دے دوں آپ کو؟ جہاں سے آپ کہتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے, ہمیشہ جاری رہے گا, وہ آیت دے دیں. ٹھیک ہے, سورۃ الفتح آیت نمبر 23. یہ وہی کیا سلسلے کی ہے؟ جی بالکل. اس میں بتائیے, وہی موجود ہے, وہی کے الفاظ. جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں نا, تو یہ اس تو اس آیت وہی, آیت کو پڑھ لیں, اچھا چلیں سن لیں نا آپ. چلیں استدلال دے دیں. میرے سونےاں سن تو لیں نا, میں نے یہ آیت آپ کو بتا دی ہے, آپ اس کے اوپر بھرپور جتنا کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں, لیکن میری باری میں آپ نے بولنا نہیں ہے. اچھا, یہی آیت آپ کی ہے سنت اللہ, ٹھیک ہے, اور یہی آیت آپ کی ہے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے, ہمیشہ جاری رہے گا. میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, لو آپ جی, نے جو کہنا ہے جتنی دیر سبحان کہنا ہے اللہ. کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, اب میں کیا کہوں گا آپ کا. دیکھیں, میں تو میرا خیال ہے کہ چلیں چھوڑیں بات. میں آپ نے ایک دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, اس دعوے کی آپ محکم آیت میں دلیل ہی نہیں دے رہے, میں کس پر بات کروں؟ سنت اللہ تو بہت ساری ہیں, یہاں سے پرٹیکولرلی آپ نے اس کا استدلال کیسے کر لیا؟ چلیں آپ ایسا کر لیں, اگر وہ آیت نہیں دینی تو اس سے آپ سنت اللہ سے, کہ یہ آیت کہتی ہے لا تبدیل علی سنت اللہ, ٹھیک ہے, اب اس سے آپ وہی کا سلسلہ جاری ہے, ہمیشہ جاری رہے گا, استدلال ہی دے دیں. کیونکہ یہ آیت تو جنرل ہے, لیکن آپ اس سے ایک خاص چیز نکال رہے ہیں. تو جب خاص چیز نکال رہے ہیں تو طریقہ یہ ہے, اگر آپ جانتے ہی ہوں گے قرآن کریم اور اصول, آپ ایک خاص دعوے کے طور پر عمومی دلیل دے رہے ہیں. دعویٰ خاص ہے, دلیل عمومی ہے. آپ اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں, یا تو آپ اس میں ثابت کریں کہ آپ اس میں جو خاص کر تخصیص کر رہے ہیں کہ یہ سنت اللہ خاص طور پر یہ آئی ہے وہی کے سلسلہ جاری رکھنے کے لیے, کہ وہی جاری ہے, ہمیشہ جاری رہے گی, یا تو وہ تخصیص آپ مجھے لا کے دے دیں. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں عموم پر نہیں ہے, یہ لا تبدیل علی سنت اللہ, یہاں عمومی طور پر سنت کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ خاص طور پر وہی کے جاری ہمیشہ رہنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں اور ساتھ میں تخصیص دے دیں. اگر آپ تخصیص نہیں دے رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عموم والی آیت کی تخصیص ہی آپ کے پاس نہیں, آپ کا استدلال غلط ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, آپ کا استدلال غلط ہے, ورنہ آپ اس کی تخصیص دیں کہ یہاں سے صرف جو یا عموم مانیں یا تخصیص دیں. اگر عموم مانتے ہیں تو عموم آپ کے خاص دعوے کی دلیل نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے, یہ اصولی باتیں کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اور یا پھر آپ یہ مان لیں آپ کے پاس اس کے علاوہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے. اس طرح ویکیوم کریٹ تو نہ کریں. اب سن لیجئے پوائنٹ, یا تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ کیا یہاں سنت اللہ صرف اور صرف وہی کا جاری ہونا ہے, یہ ہے تو تخصیص لا کے دیں مجھے. اگر یا یہ عام ہے, اگر یہ عام ہے تو آپ کی دلیل نہیں بن سکتی, کیونکہ دلیل آپ کو لانی ہے جیسے آپ کا دعویٰ کرتی ہے اور محکم ہے, اسی طرح آپ کو محکم دلیل لانی پڑے گی. اگر آپ کے پاس قرآن میں کہیں اور دلیل نہیں ہے, یا اس کا اعتراف کر لیں, میں اسی پر بھی بات کر لوں گا, چھوٹی بات کریں,
اور مجھے یہ بتا میرے سوالوں کا جواب دے دیں جی. جی پیارے بھائی، آپ نے جتنا بھی ٹائم لیا، 5 یا 7 جو جتنے منٹ لیے، میں اس میں ہوں بھی نہیں کیا. سارے دوست دیکھ رہے ہیں، 109 بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، 112 بندے ہو گئے ہیں الحمدللہ. میں نے اس کے اندر بالکل انٹرسیپٹ نہیں کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بڑے حوصلے پیار سے، محبت سے میری بھی بات سنیں گے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ مستقل بول رہے ہیں تو آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. جی مبارک صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. کوئی بھائی بتائے گا مجھے آواز آ رہی میری؟ جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں اب آ آ رہی. رہی ہے. آ رہی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا، میرے بھائی نے جو گفتگو کی ہے، میں دوست دیکھ لیں کہ میں اس میں بالکل بھی نہیں بولا جتنا بھی انہوں نے ٹائم لیا. تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ نائٹ رائڈر صاحب جو ہیں وہ میری گفتگو کے دوران بھی اسی طرح کا سلوک فرمائیں گے میرے ساتھ، اور رحم کا سلوک فرمائیں گے. عرض یہ ہے کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے بار بار انہوں نے کہا کہ آپ نے موضوع تبدیل کر دیا. حالانکہ میں بارہا اس بات کو ثابت کر چکا ہوں کہ میں موضوع تبدیل نہیں کر گیا، بلکہ میں ہی موضوع کے اوپر گرفت کیے ہوئے ہوں. آپ نے کوشش کی ہے 1000 دفعہ موضوع تبدیل کرنے کی، لیکن الحمدللہ خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کو موضوع تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہ کرنے دوں. شکر الحمدللہ. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں تو وحی کا ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں اس آیت کے اندر آپ کو وحی کا جو ہے وہ لفظ دکھانا چاہ رہا ہوں؟ وہ قرآن مجید میں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ایک کتاب لے کے آؤ. یعنی ان کو اپنی مرضی کے مطابق نشانات چاہیے اور الفاظ کے مطابق جو ہے وہ ثبوت چاہیے اور دلائل چاہیے. لیکن خدا تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ قوانین مرتب بنیادی طور پر جرنلائز کر دیے گئے، جرنل بات کو لے کر، کہ جس کی بنیاد کو مثال بنا کر ہم اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کا سورۃ المائدہ میں یہ بیان کرنا ہے 3 جگہ آیتوں میں کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے قوانین کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو حت الوسع وہی فیصلے کریں جو قرآن مجید نے ہمیں قوانین فراہم کی ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے پوچھا کہ مجھے سنت کا مطلب اور تعریف بیان کر دیں. کیوں پوچھا؟ کیونکہ ہمیں یہ تجربہ ہے بات کرنے کے بعد کہ کاج بحثی کے لیے کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں. میں نے تو نہیں یہ کہا، میرا تو یہ مطلب ہی نہیں، میں تو اس مطلب کو مانتا نہیں ہوں، اس قسم کی باتیں. تو ہمیں یہ پابند کرنا پڑتا ہے، پہلے سے اس دائرے کو کھینچنا پڑتا ہے جس سے آپ باہر نکلنے کی ہزارہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر نکل کے مٹی اکھاں چپاؤ. ہم نہیں وہ ڈالنے دیتے، کیونکہ دائرہ اتنا رکھیے جتنے دائرے کے اندر رہ کر آپ کج بحثی سے بچ سکیں اور فالتو باتوں سے بچ سکیں. اور میں نے وہی طریقہ اختیار کیا. یہ باتیں میں 1000 دفعہ بیان کر چکا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اب جب آپ نے یہ بیان کیا کہ سنت کا مطلب ہے طریقہ جو بار بار دہرایا جائے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا طریقہ جو بار بار دہرایا جائے، پھر آپ نے کہا سنت جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
تو میں نے کہا وہ ہو گئی سنت الرسول. جو طریقہ کسی بھی جگہ سے جاری ہو اور بار بار دہرایا جائے وہ اس سے منسلک ہوگا, اس سے منسوب ہوگا. جو خدا تعالیٰ نے طریق اختیار کیا, خدا تعالیٰ نے جو اپنا دستور جاری کیا, خدا تعالیٰ نے جو قانون جاری کیا, وہ دستور, وہ قانون, وہ سنت اللہ کہلائے گا. اور یہ جو آیت میں نے پیش کی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, یہ اس سنت کو اتھینٹک طور پر جاری رہنے کا ثبوت فراہم کرتی ہے اس کا. اور آپ کہتے ہیں کہ وہی کی آپ نے تو دلیل ہی نہیں پیش کی. اس پر میں صرف افسوس کر سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو قوانین ہمارے سامنے رکھے ہیں میں نے وہ پیش کیا ہے, اور اس کے مطابق آپ کے بقول وہی ایک سنت ہے جو خدا تعالیٰ کی ازل سے جاری تھی. اور اس آیت کے مطابق خدا تعالیٰ کا یہ اعلان ہے, یہ وعدہ ہے, یہ دعویٰ ہے, یہ فیصلہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. اور مبارک احمد آج آپ کے سامنے اپنا عقیدہ اس آیت پر پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فیصلے پر پکا, اٹل اور سچا اور حق بجانب ہے, اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے فیصلے پر, کبھی تبدیل نہیں کرتا. میں اس آیت کے اوپر ایک لاتعداد گنتی نہیں ہے اتنے پرسنٹ میں یقین رکھتا ہوں. اور آپ کو میں بار بار پوچھ چکا ہوں کیا آپ اس آیت پر مبارک احمد کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ نائٹ رائڈر صاحب, آپ نے ایک دفعہ بھی یہ جرت نہیں کی, اب یہ میں لفظ استعمال کروں گا معذرت کے ساتھ, ایک دفعہ ایمانی جرت نہیں آپ قائم کر سکے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں خدا تعالیٰ کے اس فیصلے پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح خدا تعالیٰ نے پیش کیا ہے, کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا, اپنے فیصلے سے نہیں پھرتا, اپنے دستور کو نہیں تبدیل کرتا. یہ آیت سچی ہے, حق ہے, اور روشن کی طرح روشن ہے, سورج کی طرح روشن ہے. میں بار بار آپ سے پوچھ چکا, آپ اتنی جرت نہیں کر سکے. یہ ہے ایک احمدی کے قرآن کے اوپر یقین اور ایمان, اور یہ ہے دوسری طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے رسپانس کہ آپ اس کا اعلان کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, اور وہ اس عقیدے کو رونگتی ہوئی آیت نکل جاتی. مبارک بھائی اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کی آواز نہیں آ رہی, پیچھے گئے ہوئے ہیں آپ لوگ. بڑیام بھائی اب ایک کام کریں, دونوں کو ایک ٹرن دیں کیونکہ فیصلہ نکلا 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے, دونوں کو ایک ٹرن دیں, تو فیصلہ ہوتا تو ٹھیک ہے, تو جزاک اللہ خیر دونوں بھائیوں. ابھی ٹھہر جائیں سر, ابھی تو بڑا مزہ دیکھیں نہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کے اوپر. دیکھیں نیٹر بھائی, اب تو ہم دیکھیں نیٹر بھائی بات تو سن لیتے ہیں پوری بات. ابھی تو ہم بات نائٹ رائڈر صاحب, میں کہہ رہا ہوں بات تو سن لیتے ہیں یار, کیا ہو گیا ہے بہتر ہے سر, بات جانے دینا, کیوں آپ بیچ میں وہ کر رہے یار؟ ہیں؟ بات جاری ہے. بات تو سن, اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ نہیں بیٹھ سکتے تو میں اپنی بات مکمل کر لوں تھوڑی سی. لیکن آپ کیوں اس کو ختم کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں اپنی بات مکمل کر لوں. اصل میں جنید جواد بھائی بھی بیٹھے, نشان بھائی بھی, وریام بھائی بھی. دیکھیں ایک بات جب تسلسل سے چلتی ہے, جب سے کوئی آنسر نہیں نکلتا, جب سے کوئی حل نہ نکلے, تو ایک حد پر آ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے بھی بات مکمل کری, لوگوں نے سنی, میرے پاس بھی ریکارڈنگ ہے, سب کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, تو لوگ فیصلہ کر لیں گے. اتنی اس کو کچھ ایسی ہیں کہ نئی صورت دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک. باقی اگر جواد بھائی بھی ہیں, نشان بھائی بھی ہیں, اور وریام بھائی بھی ہیں. دیکھیں نیٹر بھائی, آپ نے سب نے لوگوں نے بات سنی ہے. دیکھیں جب کسی چیز کا آنسر نہیں نہ نکلتا, آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نیٹر بھائی, آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, نبی وسلم سے مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کہیں کہ انہوں نے ایک, اگر آپ کہیں میں مثال پیش کرتا ہوں, سامنے حدیث نمبر دیتا ہوں, آپ پڑھ لیں وہاں پہ جا کے. ایک حد تک جوابات دیے, بعد میں چپ کر گئے تھے. 4 لوگ بات کرنے آئے
किसी ने मेरी बात का जी कोई जवाब नहीं दिया, ना कुरान की यार आयत ना आपने भी मेरे सवाल नहीं, मैं यहाँ पे कौन एटेड अब भाई, आप आगे आपने अब मुझसे मेरे आप सवाल के बात जवाब नहीं दिए। खैर वेट कर लें, शायद वो मौला बस साहब जी आ बोलें जाए, बोलें। ठीक है ना। अगर आपने मेरे से बात करनी होगी तो ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका वेट यार कर देखिए लें, नेटर शायद भाई उस दिन भी मैंने आपसे फोन पूछा था, की आपने अपना किया था, बैटरी तब भी चली वाज़ह गई नहीं था होगी। किया मुकम्मल। कोई देखिए बात नहीं, बात कोई बात सुने, नहीं, आ जाएंगे। आपने तो मेरे किसी आपने सवाल तब का भी आपने कहा जवाब नहीं डिबेट दिया, और मुनाजरा खातमुन करें, नबीयीन का आप अभी यहाँ देंगे मैंने मुझे? जवाब दिया था, चलें, नहीं दिया मैंने तब था भी दिया था, अभी, चलें मैंने अभी तब दें भी अकीदा, दिया था, रिकॉर्डिंग अभी मौजूद दें है, अकीदा, तब दे दिया था अभी ना। दें देखिए अकीदा, तब आपने कहा था अभी जरूरत दे नहीं है, देना, तब आपने कहा था मैं अभी आपसे दे बात नहीं देना। करूंगा। यार मैंने क्या तो हो नहीं गया कहा था बात नहीं करूंगा, नेटर किसी भाई, ने कहा था बात नहीं बात करूंगा। क्यों नहीं मुकम्मल हो रही? दोनों दोस्त एक अभी मिनट जरा, एक मिनट चले, प्लीज। अभी अकीदा रखे सामने। एक मिनट प्लीज, देखें नायडर साहब, आपने अभी जो आपकी गुफ्तगू चल रही है उसमें आपने साबित करना था कि वही जो है ना बंद है, उन्होंने साबित करना था कि वही बंद नहीं, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है, आप दोनों का मुख्फ आ गया, दो सुन लेंगे, आप कोई नया टॉपिक या कोई और चीज शुरू कर लें, वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मौक़िफ़ अपने अपने साफ कर अगली दफा देख लेंगे, अगली दफा देख लेंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। मिस्टर खान भाई एम्बुलेंस नहीं होता है, ऐसे ही कल रात को जिशान भाई की आपके ब्राइट स्टार भाई के साथ बात हो रही थी, वो चले गए थे, उनके मसला हो गया था, तो एम्बुलेंस नहीं से कहते, अगर मैं एम्बुलेंस कहूँ तो फिर मसला होगा आपके लिए मिस्टर खान भाई। अच्छा दूसरी बात नाइटर भाई देखें, आयात एक बात मांग कर मांग फिर के बात मेरा कर मुंह लीजिएगा। थक गया, आयात नहीं है। और यार आप उन्होंने दी क्या है आयात, एक्सपेक्ट सर नीचे करते सुन हैं, ली, कौन नीचे सी आयात? मैं बताता एक हूँ, आया, मैं एक भाई बताता आयत। बात करना चाह रहे हैं और है ना वो भी बात करना चाह रहे हैं, तो बीच में एम्बुलेंस क्यों बन रहे हैं भाई आप? तौबा या अल्लाह। यार मिस्टर खान भाई देखें, कल रात ना ब्राइट स्टार भाई और जिशान भाई की बात हो रही थी, उन्होंने किताब ना तक इनका किताब बयान किया, और काफ़ी बाकायदा वो रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास भी, वो आखिर में चले गए थे, उनका नेट का मसला, वो चले गए, वापस आ जाएंगे तो बात करें ना, वो बात करें तो कर सकते हैं बात। नीचे लिखना कि एम्बुलेंस आ गई, वो चला गया, ये हो गया, ऐसा कर गया, हम भी कर सकते हैं मैसेजेस, अगर हम नहीं कर रहे, हमारी अपनी शराफत और हमारा अपना वो मिजाज है, इस वजह ना अपना ख्याल करिएगा इस बात के ऊपर। दूसरी बात जो नेटर भाई बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि बात करने कर दें, मतलब मेरा तरीक ये है, आपको नहीं पसंद तो आप जारी रखो बात, मैंने कब मना किया, मैंने एक तरीक दी है, एक मशवरा दिया मेरे भाई की है, वरियाम भाई मेरे अहमदी भाई हैं, मैंने अपने अहमदी भाई को मशवरा दिया, वो हमारी मर्जी मशवरे पर अमल करें या वो मेरे मशवरे को कहेंगे नहीं बाकियों की बात करनी, वो हमारा अपना आपस का मामला है। मशवरा तो साहबा भी आपस में करते थे, तो वो करने थे, तो मशवरा किया, तो मैंने उसके बारे में कोई जवाब नहीं पेश किया। सिर्फ इब्न हिशाम जिल्द नंबर 6 खोल लें, उसमें सफा नंबर 332 उसमें खोल लें, देखने क्या लिखा, मुझे जुबान नहीं याद है वाला। देखें आपका तो जवाब कभी आना ही नहीं है, क्योंकि आपने मानना ही नहीं है। आपसे मैंने तो आपको दे दिया, आपसे कीदा मांगा, आपने सुनिए ना, अब आपने मैंने भी करने दी, आपसे बोले कीदा मांगा, आप वहाँ आपसे अकीदा मांगा कि आप जनाब खातमुन नबीयीन का जो आपको अकीदा आपके हकम अदल से दिया गया, आपके काबरीन से दिया गया है, सूरह अहज़ाब की रोशनी में वो आ गए। मुबारक भाई आ गए हैं, आप बात जारी रखें, मुबारक भाई आ गए हैं। सॉरी, मौलाना बस। मैं पहले तो माजरत चाहूंगा कि मेरा ना फोन की बैटरी पे मैंने गौर ही नहीं किया। हाँ मुझे नजर आया, मुझे और लगा था आपकी बैटरी का मसला हो गया। हाँ जी, वो मैं ये बंद हो बात गया कर रहा फोन, था तो कि मुझे तब पता शायद चला। बैटरी, हाँ मैं तो चार्जर हाँ तो जी, तो लगा मैंने के लगाया। बैठा हूँ फोन को। हाँ जी अच्छा, नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने जी जी। फोन की तरह आवाज आपकी बंद हो गई है मौलाना बस साहब। ये मुबारक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा प्लीज चेक कर लें। मुबारक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, मोबाइल चेक करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी मुबारक भाई, अभी आपकी बात आई। हाँ, ठीक। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। असल में माइक मैं बात चाहूंगा, लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, कोई भाई बता देगा कि मेरी बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मुबारक भाई आपकी आवाज दोबारा नहीं आ रही, मेरा नेट्स का मसला है, मोबाइल का मसला है, तो बहरहाल देखते हैं। ये उतनी देर तक मैं नाइट एड भाई, अगर आपके पास कोई आए या दो आइटम। जी मैं जी, फिर अब आ आयत रही आवाज? पढ़ता हूँ।
जी आ रही है, आ रही है। जी आप आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, कोई भाई बताएगा कि कहाँ तक मेरी बात आ गई थी, ताकि मैं थोड़ा सा आगे बयान करके फिर मौका दूं अपना जी आपने moderator को। आपने साबित किया हमारे सामने कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत को अर्गेज तब्दील नहीं करता। और नाइट राइडर भाई आपसे पूछ रहे थे कि खास सुन्नत तब्दील नहीं करता या आम सुन्नत नहीं तब्दील नहीं करता। ये आम और खास सुन्नत ये क्या होता यार है भाई? आप तो गलत बात कर रहे भाई हो ना। नहीं, छोड़ नहीं, दे, मैं उनकी आप बात नहीं मत लेता। बोलो नाइट राइडर बीच में। साहब मैं उनकी देखिए बात नहीं लेता, परेशान मैंने ना जो हो। कहा था आप समझे, इनको नहीं समझ आती समीर साहब को, वैसे उर्दू कम समझ आती है इन्हें। अच्छा चलो कुरान की आयत पेश की अभी उन्होंने ये जी, साबित की दूसरे कि दोस्त अल्लाह ताला अगर अर्गेज जी उनको मौला मौका बस ना दें एतराज का, तो चेंज बड़ी मौला नहीं बस साहब, मेहरबानी करता, होगी। जी मौला तब्दील बस नहीं साहब, करता। अगर आप कहें तो फिर मैं ये इसका शुरू अकल करता हूँ। देखो कि आम और खास सुन्नत कह रहा है। आम समीर भाई सुन्नत चेंज नहीं करता, खास सुन्नत तुमसे चेंज मैंने नहीं एक आयत पढ़ने का कहा ना, तुम पढ़ नहीं सकोगे। समीर भाई प्लीज, एक अब आयत उनको ना तुमसे पढ़ने का कहा ना, उनको तंग ना पढ़ नहीं करें सकोगे। प्लीज। करता। सारे तो भाई दोस्त अगर आयत खामोश रहें। पढ़ने से हाँ, ऐसा इंसान करो, सूरह कुरान वाक़िया को शुरू कर दो, पढ़ो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह वाक़िया पढ़ो, अभी शुरू करो। वाकया या फातिहा? यार मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं तो कुरान के हाफिज नहीं हूँ। अगर कुरान की बात खत्म हो गई। सूरह नहीं, देख फातिहा के भी नहीं पढ़ पढ़ सकते लेता हूँ तुम मैं आपके लिए। देख के भी आउज़ नहीं पढ़ बिल्लाहि मिनश सकते। क्या? हाँ, देख के पढ़ो चले सूरह नाइट वाक़िया। राइडर भाई भाई आप तुम्हें जारी किसने रखें। कहा कि सुन्नत दो तरीके चलें दो मौला बस साहब, किस्म में होता बात है, जाए। एक आम मौला बस साहब सुन्नत बात। होता है, एक अच्छा खास समीर, सुन्नत होता है। आपसे ये बात तुम्हें करता किसने हूँ, कहा समीर है? ठहर जाओ। ये तुम्हें समीर किस ठहर बेवकूफ ने कहा है? जाओ। ये तुमने कहा है, तुम बेवकूफ हो आम जी। सुन्नत या खास सुन्नत? मौला बस सुन्नत साहब, तो तब्दील नहीं करता, ये तो यार साबित इसका हो क्या गई। अब करेंगे। आम नाइट सुन्नत या राइडर भाई, खास सुन्नत ये मुझे नाइट बताओ। राइडर साहब आप मौलाना बात जारी रखें। और आप जो वही बंद है उसके बारे में 2 आयतें आप भी पेश कर दें। मेरा मौलाना साहब ने 2 आयतें पेश की हैं, आप भी 2 पेश कर दें। अपना क्या नाम है प्यारे मुझे भाइयों, अब आप आवाज बात आ रही मुकम्मल मेरी? कर लें, फिर मुझे दें, मैं फिर अपना करता हूँ मौका। अब जी आवाज आ मौला रही है बस मेरी भाई भाइयों? आ रही है ये आ आपकी रही है आवाज। आपकी बात, मौला बस साहब आ जज़ाकल्लाह, रही है। छोटा जज़ाकल्लाह। छोटा अर्ज सुन्नत ये या है, बड़ा सुन्नत भाई? अर्ज छोटा ये है सुन्नत समीर या भाई और समीर भाई दूसरे समीर भाई तमाम प्लीज दोस्त, थोड़ा सा तमाम बात दोस्त मुअन्नस मेरी आगे बात सुन्नत या सुन मुज़क्कर लें सुन्नत? प्लीज मेरी प्लीज बात सुन लें थोड़ी सी तमाम बात आगे दोस्त। चलने दे। कोई भाई अब ना बोलेगा, बड़ी नवाजिश होगी। उसकी वजह यह है कि हम किसी भी किस्म का कोई भी मौका किसी को नहीं देना चाहिए कि उनको किसी बात पर एतराज हो और बात का फैलाव जिसको हम रोके हुए हैं वो किसी और तरफ जाए। तो बड़ी नवाजिश होगी तमाम भाइयों का कि आप इत्मीनान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कुरान काफ़ी है। तो अपना नाइट राइडर साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं बारहा ये बयान कर चुका हूं और ये ऐलान कर चुका हूं कि खुदा ताला का ये जो फैसला मैंने बयान किया है, जो कानून बयान किया है खुदा ताला का, जिसकी जो कवानीन कुरान मजीद में बयान हुए हैं, जिनकी बुनियाद पर हम फैसले करते हैं, अगर कोई मुतालबा करे कि एग्जैक्ट वो वाकयात बयान हों जिससे हम उसको एग्जाम्पल लेके फैसला करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा ताला खुद कुरान में फरमाता है कि मैंने मिसालें दी हैं, एग्जैक्ट वाकयात नहीं बयान किए। तो कवानीन और जो असूल मरतब किए हैं, फैसले उनकी बुनियाद पर किए जाते हैं जो कुरान के अंदर बयान किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे ये पूछा था सुन्नत का तरीका, सुन्नत किसे कहते हैं, आपके उस सर्टिफिकेशन के बाद ही मैंने वो, आप दावा भी आपका था, आपने दरमियान में कहा कि जी मेरा दावा है मुबारक का। नहीं, मेरा दावा नहीं है, दावा आपका है कि आपने ये कहा कि वही बंद है। हमारा तो किसी चीज को बंद ही नहीं हमने किया, तो जो पहले से चल रही थी उसको हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो हम मुद्दई कैसे हो गए? आपने एक चीज को जो पहले से चल रही थी उसको बंद किया है। तो बंद क्यों किया है? मुद्दई आप बनते हैं, दावेदार आप बनते हैं, हम नहीं। तो आपने जो दो बात पेश की कि वही बंद है, मैंने खुदा ताला के बयान करदा कानून के तहत कि खुदा ताला आपके जो आपने मतलब बयान किया, सुन्नत का मानी बयान किया, तारीफ बयान की, उस सर्टिफिकेशन के बाद मैंने ये आयत पेश की कि आपकी इस तारीफ के मुताबिक अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो वही नाजल करता था, वो वही करता था। वो आपने सबूत दिया है अपने मुंह से, जो रिकॉर्डेड है, इसमें बदलने वाली बात ही कोई नहीं। फिर उस जो आपने बयान किया कि ये सुन्नत है, जिसको आपने साबित किया कि वही अल्लाह की सुन्नत है अपने मानी के बुनियाद पर, मैंने वो आयत बयान की जो अल्लाह ताला की सुन्नत को बयान करती है।
اور اس میں خدا تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. اب میں بار بار آپ سے یہ پوچھ چکا ہوں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک جس طرح ایک احمدی مسلمان آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، مبارک احمد، وہ کہتا ہے کتنے بجے؟ 12:30. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میری جاب کا ٹائم ہو گیا، یہ آخری ٹرن ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ دعویٰ پیش کر چکا ہوں کہ مبارک احمد یہ بیان کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، خدا تعالیٰ اس سے کبھی پھیر نہیں سکتا، خدا تعالیٰ اس